اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو خدا نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا، اور بیت المقدس کو برباد و ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی و بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو منہدم دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے تعجب فرمایا، اے اللہ، اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا؟ آپ ایک دراز گوشت پر سوار تھے اور آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کے رس کا تھا۔ آپ نے اپنے دراز گوشت کو ایک درخت سے باندھا اور اس درخت کے نیچے آپ سو گئے۔ جب سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی اور آپ کا گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر یہاں لایا اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا۔ وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جس وقت آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، اور 100 سال کے بعد جب آپ دوبارہ زندہ کیے گئے تو یہ شام کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے عزیر، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ تم تو 100 برس ٹھہرے ہو۔ آپ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ وہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہیں آئی، اور اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے۔ آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اعضاء اس کے بکھرے ہوئے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے اعضاء جمع ہوئے اور اپنے موقع پر آئے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آئی، اور آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے۔ عمر آپ کی وہی 40 سال کی تھی۔ ایک ضعیفہ ملی، اس کے پاؤں رہ گئے تھے اور نابینا تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، مگر عزیر کو گم ہوئے 100 برس گزر گئے۔ یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا، پھر زندہ کیا۔ ضعیفہ بولی، عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہو جایا کرتی تھی۔
آپ اگر اجیر ہیں تو دعا کیجیے کہ میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا کی تو وہ بینا ہو گئی۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ جا۔ یہ فرماتے ہی اس کے مرے ہوئے پاؤں پھر درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک اجیر ہی ہیں۔ پھر وہ آپ کو محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے۔ ان کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ جیفا نے مجلس میں پکارا، یہ حضرت عزیر تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے بالکل تندرست اور بینا ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آ گئے۔ آپ کے فرزند نے کہا، میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا۔ جس مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے، ظالم حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ملک برباد و ویران ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور ایک دن اس نے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور بلانا ہے اور حساب لینا ہے۔